الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے قرآن عظیم ترین ایک الہی تحفہ ہے، اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کی معرفت بذریعہ قرآن کے عنوانات سے، تو آج کا عنوان جو ہے وہ الکتاب۔ خداوند تعالیٰ اپنی کلام مجید میں فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے تم پر حق پر مشتمل کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے۔ تو اس میں جو لفظ آیا کہ مہیمنن علیہ اور ان کی نگہبان ہے، مہیمنن جو کہ ہیمنتن سے مشتق ہے، اور ہیمنت کا معنی ہوتا ہے تسلط، لہذا مہیمنن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ دراصل مہیمنن اس چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی محافظ، شاہد، امین اور نگہدار ہو، اور اس میں گوناگوں تصرف کر سکنے کے حق کا جو ہے وہ حامل ہونے کی حیمنت کو، حیثیت کو بھی حیمنت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن چونکہ گزشتہ آسمانی کتب کے اصولوں کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور ان کی نگہداری اور تکمیل کرتا ہے، لہذا اسے قرآن مجید کو دوسری کتابوں کا جو آسمانی کتابیں ہیں مہیمنن قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے اس آسمانی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، لہذا قرآن کو مہیمنن کہا گیا کہ مہیمنن علیہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، تو لہذا قرآن کو جو مہیمنن کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ماقبل آسمانی کتابیں ہیں، ان کے تمام معارف و معالم اور حقائق اور احکام، ان میں جتنے احکام آئے ہیں ان کا واضح اور کھلا بیان ہے قرآن مجید میں۔ قرآن ان تمام کتب میں مذکور جو بنیادی اصول ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ ان کے فروع منسوخ کرتا ہے، کہ جن کا منسوخ کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ ان میں تبدیلی کا امکان پایا جاتا ہے، اور وہ امکان کیا ہے؟ تاکہ وہ احکام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے تکامل و ترقی کے مراحل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو، اور انسان کو ترقی اور کامرانی اور تکامل کے راستے پر گامزن ہونے کے جو جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام سے وہ اہم ہو سکے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے سورہ اسرائیل آیت نمبر 9 میں، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن مضبوط ترین راہ و مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی صراط سلوک میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم صورت قطبیہ انسان کامل است، یعنی قرآن صورت قطبی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم است، یعنی قرآن مجید یعنی جو کتب کی صورت میں جب انسان کامل کہلاتا ہے، اور یعنی قرآن مجید جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ عین قرآن ہے۔ تو لہذا اس کے بعد انسان کامل معصومین علیہ السلام ہیں،
اور جتنا انسان معصومین علیہ السلام کے قریب ہوتا جائے گا، معصومین علیہ السلام کے علاوہ جو مومنین اور انسان جو ہے وہ محمد علیہ محمد کے معصومین علیہ السلام کے جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنے ہی قرآن کی حقائق اس کے اوپر اشکار ہوتا جائیں گے، اور اس کے بعد قرآن کی معرفت حاصل کرتا جائے گا، اور وہ بھی اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرتا جائے گا، اور اس طرح جو ہے وہ قرآن سے آگاہی اتنی ہی حاصل کرے گا جتنا وہ معصومین علیہ السلام کے قریب ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا عین نمونہ اہم معصومین علیہ السلام ہے، اور اہم معصومین علیہ السلام کے جب انسان قریب ہوگا تو سیرت سے واقف ہوگا، اور اسی سیرت پر چلتے ہوئے جو ہے اسے معرفت حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی بھی جو ہے وہ معرفت حاصل کر سکے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا کہ بنیادی طور پر تمام جتنی آسمانی کتابیں اصول مسائل میں ہم آہنگ ہیں، یعنی جو بنیادی مسائل ہیں آسمانی کتابیں تمام ان مسائل میں ہم آہنگ نظر آتی ہیں، اور سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے، یعنی سب انسانی تربیت کے لیے، ارتقاء کے لیے اور تکامل کے درپے ہیں، لیکن فروعی مسائل میں تکامل اور ارتقاء کے تدریجی قانون کے مطابق مختلف ہیں، یعنی ان کے اندر جو شریعتیں آئی ہیں وہ مختلف شریعتیں آئی ہیں، انسانی جو ہے وہ اس کی حیثیت اور اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق زمانے کے ساتھ ساتھ ہر نیا دین جو ہے وہ بالاتر مرحلے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور جامع پروگرام پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تو یہ سارے جو ہے وہ شریعتیں ہیں، اور جیسے کہ قرآن مجید میں مزید اسی کے جب آگے مطالعہ کرتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو اس طرح شرعتاً یعنی اس راستے کو کہتے ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ شرعتاً اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف جاتا ہو اور گھاٹ پر جا کر ختم ہو جاتا ہو، اور دین کو شریعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقائق اور ایسی تعلیمات تک پہنچاتا ہے جو پاکیزگی، طہارت اور انسانی زندگی کا سرمایہ ہے، اور منہاج کا معنی واضح اور روشن راستہ ہے، جیسے منہاج الطریق، تو شریعت کا معنی قرآنی اصطلاح میں المیزان میں ذکر ہے کہ شریعت معنی راستہ اور لفظ، دین اور ملت کا معنی خاص اور مخصوص راستہ ہے۔ قرآنی استعمال و اصطلاح میں لفظ شریعت کا معنی لفظ دین کے معنی سے زیادہ خصوصیت کا حامل ہے۔ سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک ایک دین صرف اسلام ہے، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تحریر تفسیر المیزان میں سے لی گئی ہے، اور اسی تفسیر المیزان میں دین اور شریعت میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، اگر مذکورہ بالا دو آیتوں کو جو اوپر تلاوت کی گئی ہے کو زیر نظر آئے، یعنی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، نمبر 2 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، پھر ہم نے آپ کو دین کی شریعت پر قرار دیا، لہذا اسی کا اتباع کریں۔
نتیجتاً شریعت سے مراد وہ معین و طریقہ اور دستور العمل ہے جو امتوں میں سے امت یا انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے معین کیا گیا ہو. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت. جبکہ دین سے مراد خدائی راہ و روش اور دستور العمل ہے جو تمام امتوں کے لیے مقرر ہوا ہے. نمبر 2، شریعت میں نسخ کی گنجائش موجود ہے، لیکن دین میں اس کے وسیع معنی کے تناظر میں نسخ کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی. دین کو ایک شخص، فرد واحد اور ایک قوم اور گروہ سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کو فرد واحد کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ فرد واحد اس شریعت کا وضع کرنے والا اور اس کا ذمہ دار ہو. تفسیر نمونہ میں راغب نے مفردات میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ شریعت سے اسے کہا جاتا ہے جو قرآن میں وارد ہوا ہے، اور منہاج سے مراد وہ امور ہیں جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئے ہیں. تو سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اسوہ حسنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں معصومین علیہ السلام اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے معصومین علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے، جتنا معصومین علیہ السلام کا قرب حاصل کریں گے، اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی سمجھ آئے گی اور قرآن مجید بھی جو ہے وہ اس کی بھی معرفت اور اس کے مجھ سے بھی معرفت اور حقائق و اشکار ہوں گے، اور صراط مستقیم واضح ہوگی، اور صراط مستقیم پر چل کر انسان جو ہے وہ تکامل اور ارتقاء کے راستے طے کر سکتا ہے. اور یہی دو راستے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اور اگر ان دونوں کو تھام کے رکھو گے اور میرے پاس جو ہے صراط مستقیم پر ہوگا اور میرے پاس حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں کو سمجھنے کی توفیق اور حاجت عطا فرمائے، اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کی توفیق اور حاجت عطا فرمائے. اور اسی کے سلسلے کو آگے انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. والسلام.